السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک موٹیویشنل سٹوری سناؤں گی۔ یہ سٹوری ہے دلی کے ایک پر رونق بازار کی، جہاں ہر دن کی طرح اس دن بھی دکانوں سے حاکم اور محکوم، مزدور، بچے، بوڑھے، جوان سب دکانوں سے اپنی ضرورت کی چیزیں خرید رہے تھے کہ اچانک سے بازار میں سکوت طاری ہو گیا۔ خریداروں اور دکانداروں کی نگاہیں ان جلوہ افروز حسیناؤں پہ ٹک گئیں۔ حسینائیں جب بن سنور کر اپنے بالا خانوں سے نکلتیں تو عیاش امیر زادوں کی دولت پہ ڈاکے ڈالتیں اور اپنے حسن سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرتیں، لیکن آج وہ بڑکیلے کپڑے پہن کر گلستان کے اس رنگا رنگ پھولوں کی طرح نکھری ہوئی دکھائی دے رہی تھیں جنہیں شبنم کے قطروں نے دھو ڈالا ہو۔ جب لوگوں کی نگاہیں ان پہ پڑیں تو وہ خرید و فروخت کرنا بھول گئے اور انہی کی طرف دیکھتے رہ گئے، لیکن آج ان حسیناؤں کو بازار کے لوگوں سے کچھ رغبت نہیں تھی، کیونکہ آج تو وہ اپنی نائکا کے جشن پہ اکٹھی ہونے جا رہی تھیں۔ آج رات انہوں نے پازیبے پہن کر وہاں تھرک تھرک کر اپنے فن کا اور اپنے جسم کا مظاہرہ کرنا تھا۔ یہ اداکارائیں مسلم اور غیر مسلم نوجوانوں کو اپنی اداؤں سے گائل کرتی ہوئی مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھیں کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ ان پہ پڑ گئی۔ انہوں نے جب انہیں بے پردہ دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ بے پردہ خواتین کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ چلو یہ تو معلوم ہوا کہ یہ طوائفیں ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ اگر یہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہوتی تو یوں بن سنور کر اپنے حسن کی نمائش نہ کروا رہی ہوتی۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کا کوئی مذہب ہی نہ ہو، لیکن یہ کسی نہ کسی مذہب سے منسوب تو ضرور ہوں گی، خواہ نام کے اعتبار سے ہی ہوں۔ حضرت صاحب کے پوچھنے پہ کسی نے انہیں بتایا کہ یہ مذہب اسلام کو ہی بدنام کرنے والی ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ جب حضرت صاحب نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ مان لیا کہ یہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے یہ ہماری بہنیں ہیں، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ یہ گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ ان پہ نصیحت کا کیا اثر پڑے گا، بلکہ ان کو نصیحت کرنے والا تو خود بدنام ہو جائے گا۔ لیکن حضرت نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا، میں تو یہ فریضہ ادا کر کے ہی رہوں گا، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ پھر ہوا یوں کہ آپ تبلیغ حق کا عزم صادق دل میں لے کر اپنے گھر میں تشریف لائے اور درویشانہ لباس پہنا اور تن تنہا نائکا کی حویلی کے دروازے پہ جا پہنچے اور صدا لگائی کہ اللہ والیو دروازہ کھولو، فقیر بابا کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند طوائفیں باہر آئیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر ایک درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی گداگر ہے، کوئی مانگنے والا ہے جو تماشا کر کے خیرات لینا چاہتا ہے۔ انہوں نے چند سکے اس کے ہاتھ پہ رکھے، لیکن اس بابے نے اندر جانے کی ضد کی۔ انہوں نے چند سکے اسے لا کر دیے، لیکن اس نے اندر جانے پہ اصرار کیا، تو پھر نائکا کی اجازت سے اسے کوٹھی کے اندر لے جایا گیا۔ وہاں جا کر حضرت صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف شمع اور کندیلیں روشن ہیں، شہر بھر کی طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی تھاپ پہ دھڑک رہی ہیں۔ ان کی پازیبوں اور گھنگروں کی جھنکار نے عجیب سماں باندھ رکھا ہے۔ وہ ساری اپنے شغل میں مصروف تھیں۔ جو ہی ان کی نگاہ اس فقیر بے نوا پہ پڑی تو ان پہ ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھیں کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں یہ گداگر تو نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑے ہیں، جو حضرت ولی اللہ کا پوتا اور حضرت شاہ عبدالعزیز رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کا بھتیجا ہے۔ یہ بڑا ہی جرات مند اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا انسان ہے۔ اس کا کمال تو یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھتا، اور نیکوکار بھی اتنا
کہ سفر کے دوران بھی نماز تہجد قضا نہیں ہونے دیتا۔ آپ کی شخصیت اتنی رعب دار تھی کہ نائکا نے لباس کی تبدیلی کے باوجود انہیں پہچان لیا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور بڑے ادب سے عرض کرنے لگی کہ حضرت، آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا، ہم خود آپ کے پاس حاضر ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا، بڑی بی، تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرور سنایا ہے، ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ تو اس نے کہا، جی ہاں سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو پازیبیں اتارنے اور طبلے ڈولکیاں بند کر کے بات سننے کا حکم دیا۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ 3 کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفرین اور پرسوز تھی کہ طوائفوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور وہ بے خود ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے آیت مبارکہ کا دل نشین رواں دواں ترجمہ کر کے خطاب شروع کیا۔ ان کا یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہ تھا، بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص درد مندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیر خواہوں کے لیے تھا اور ان کے دلوں پہ اترتا تھا۔ کلموں کرتاس میں یہ سکت نہیں کہ روحانی الفاظ کا جامع پہن سکیں، البتہ عالم تصور کی اتنی نشاندہی کر سکتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے کائنات پر انسان کی برتری اور بزرگی اس انداز سے بیان کی کہ انسانی مخلوق اپنے آپ کو ملائکہ و مقربین سے افضل خیال کرنے لگے۔ قرآن کریم میں حضرت انسان کی بزرگی اور فضیلت یوں بیان کی گئی ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی اور اسے خشکی اور تری میں سواری دی۔ ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی، اور باقی مخلوق ہاتھوں اور پاؤں پر جھک کر چلتے ہیں، منہ سے جھک کر کھاتے ہیں اور عقل سے بالکل خالی ہیں، جبکہ انسان اپنے پاؤں پہ سیدھا چلتا ہے، ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، خشکی میں زمینی سواریوں پہ سفر کرتا ہے، دریاؤں سمندروں میں کشتیوں میں بیٹھ کے سمندر کا تازہ لذیذ گوشت حاصل کرتا ہے اور اسے گراں قدر موتی اور ہیرے نکالتا ہے۔ یہ حضرت انسان ہی ہے جسے اللہ نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا، جبکہ باقی مخلوقات اس طرح کی لذتوں سے محروم ہیں، اور یہ انسان ہی ہے جسے اللہ نے احسن تکوین کا شاہکار بنایا، اسے اشرف المخلوقات بنایا اور اسے ایسی شکل و صورت دی کہ چاند اور سورج سے اسے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اللہ کریم نے اسے اپنے ہاتھ سے تخلیق کر کے ملائکہ کو کہا کہ اسے سجدہ کریں اور اسے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا وارث بنا دیا۔ جب فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ ہم تیری عبادت کے لیے ہیں، تو پھر انسان کو کیوں کر پیدا کیا؟ تو اللہ نے کہا، جسے میں نے کن کہہ کر پیدا فرمایا، اور ایک ایسی مخلوق جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، میں کیسے اس کو اس کے برابر کر دوں؟ جب طوائفوں نے شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مفہوم والے بیان کو سنا تو ان پہ رکت طاری ہو گئی، روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ انہیں یقین آ گیا کہ جس طرح عالم ازل سے رحم مادر میں آنا برحق ٹھہرا، اسی طرح اس دنیا سے واپس جانا اور اس کے بعد دنیا سے قبر میں جانا بھی برحق ہے، وہاں سے اللہ کے دربار میں پیش ہونا بھی برحق ہے، اور یہ حقائق کسی کے نہ ماننے سے جھٹلائے نہیں جا سکتے، کیونکہ ان حقیقتوں پہ ایمان نہ رکھنے والے بھی اس عمل سے ماں کے پیٹ سے آئے ہیں جس طرح ایمان والے آئے ہیں، اور اسی طرح پیدا ہوئے ہیں، اور اسی طرح واپس جائیں گے، اور اسی طرح مریں گے، اور اسی طرح اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، جس طرح اہل جہاں اہل ایمان پیش ہوئے ہوں گے، خواہ کوئی بھی اس حقیقت پہ ایمان رکھے یا نہ رکھے، ہر حال میں ہونا ایسا ہی ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوں کی جڑیاں دیکھیں تو انہوں نے اپنے واعظ کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے
تو اللہ سے اس کی معافی مانگے، تو اللہ بڑے حوصلے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ اپنے گناہگار انسان کو معاف کر کے بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جس طرح کوئی مسافر اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر سینکڑوں میل لمبے ریگستان میں سفر شروع کر دے۔ جب درمیان میں پہنچے تو ذرا سستانے کی غرض سے درخت کے نیچے سو جائے، اور جب اسے جاگ آئے تو اپنی اونٹنی کو وہاں موجود نہ پا کر پریشان ہو جائے اور ادھر ادھر تلاش کرنے کے لیے مارا مارا پھرے۔ ادھر ادھر تلاش کر کے جب وہ تھک جائے تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں جاتا ہوا دیکھ کر مایوسی سے بیٹھ جائے، اور اس جلستے ہوئے ریگستان میں سڑ سڑ کر مرنے سے درخت کے نیچے مرنا بہتر ہے سمجھ کر اس حال میں جب اسے نیند آ جائے اور پھر وہ جاگے تو اپنا سامان اور اپنی اونٹنی اپنے پاس موجود پائے تو وہ خوشی کی فراوانی کی وجہ سے یہ کہہ بیٹھے کہ واللہ، میرے اللہ، میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، یعنی الٹا کہہ بیٹھے۔ جس طرح اس بندے کو موت کے منہ سے نکل کر خوشی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کو اپنے بندے سے کہیں زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو وہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور اس کے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر کوئی خطا کار سچی توبہ کرے اور آئندہ اس طرح کے گناہوں سے تاحیات اپنے آپ کو بچا لے اور نیک اعمال کرے تو اس کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ الغرض آپ نے توبہ کے اتنے بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بن گئیں اور آنکھوں میں آنسو تھم گئے، اور وہ اپنے دوپٹوں سے اپنے رخسار پونچھنے لگیں، اور اسی ذریعے شہر والوں کو اس آواز کی خبر ہوئی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر اس آواز کو سننے لگے جو تا حد نگاہ لوگوں کے کانوں میں جا رہی تھی، اور لوگوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے عفت مآب زندگی کے برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کی، اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر افسوس کرنے لگیں۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی اس آواز نے برائی کے ہر اس طوفان کے آگے بند باندھ دیا اور غلط راہ پر چلنے والے کو یوں صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ آپ نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گریں تو شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور عرض کی کہ یا اللہ، میں تیرے حکم کی تعمیل میں بس اتنا ہی کر سکتا تھا کہ وہ سجدے میں گر پڑی ہیں۔ اگر تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور ان کی لاج رکھ لے، انہیں ہدایت کے راستے پہ چلا دے اور انہیں نیک بندوں میں شامل کر دے تو یہ حضرت اسماعیل کی جیت ہوگی۔ ان کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز میں یہ حال تھا کہ جب وہ اٹھیں تو ان کے دل پاک ہو چکے تھے اور وہ جائز نکاح پر راضی ہو چکی تھیں۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کر لیے اور زیادہ عمر والیوں نے گھروں میں ہی بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والے نے شریفانہ حالت اور شریفانہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر گال پیستے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ سنا، وہ زندگی بہتر تھی جب تو ریشم کے اطلس پہنا کرتی تھی اور رقص کیا کرتی تھی، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تم چکی پیس پیس کر اپنے ہاتھوں پہ چھالے پڑوا رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم، مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی لذت محسوس نہیں ہوئی، مجھے کبھی گناہ کی زندگی میں اتنا لطف نہیں آیا جتنا کہ ہاتھوں کے چھالوں کی اس ٹھنڈک میں ہے۔ یوں حضرت شاہ اسماعیل نے ان طوائفوں کے دل بدل دیے اور ان طوائفوں نے توبہ کر لی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی توبہ کرنے کی توفیق دے اور باعمل مسلمان بنائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور آسانیاں بانٹیں۔